دنیا میں ہر انسان عزت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، یہ اس کی نیچر ہے، فطرت ہے، اور ذلت کو برداشت نہیں کرتا۔ عزت اس کی ڈیمانڈ ہے، شریعت کے اندر ہو تو یہ اس کا حق ہے۔ شریعت سے باہر ہو جائے اور وہ تکبر چاہنے لگے، اوروں کو ذلیل کرے اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے، تو یہ اس کا جرم ہے۔ تو آج کے دور میں ہمارا علم غلط ہو گیا ہے، ہم ساری عزت پیسے میں سمجھ رہے ہیں۔ پیسہ ہوگا تو بڑی عزت ہوگی، پیسہ نہیں ہوگا تو تمہیں کون پوچھے گا، پیسہ نہیں ہوگا تو تمہیں کوئی جوتے پہ نہیں لکھے گا، پیسہ نہیں ہوگا تو تمہارے بچوں کے رشتے نہیں ہوں گے، اچھا گھر نہیں ہوگا تو رشتے کے لیے کون آئے گا۔ یہ علم غلط ہو گیا، بالکل ٹوٹلی غلط ہو گیا۔ مسلم اور غیر مسلم دونوں ایک پچ پر کھڑے ہوئے ہیں کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ اپنی کتاب میں کہتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، یہ برمنگم والوں کو بتاؤ کہ میں ہوں ساری کائنات کا بادشاہ۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہوں بادشاہت دے دوں، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس سے چاہوں بادشاہی چھین لوں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہوں عزت دے دوں، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہوں ذلیل کر دوں۔ اسے ذلیل کرنے کے لیے فقیر بنانا نہیں پڑتا، عزت دینے کے لیے اسے مالدار نہیں بنانا پڑتا، اس کا فیصلہ ہے۔ اس عورت کو عزت دے دو، اس مرد کو عزت دے دو، عزت غلام بن کے اس کے در پہ آ کے کھڑی ہو جائے گی۔ اس کو ذلیل کر دو، ذلت کا ٹاٹ اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا اور دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکے گی۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس کو چاہوں بادشاہی دوں، اور پھر کہا جس کو چاہوں نہ دوں، یہ نہیں کہا جس کو چاہوں نہ دوں، کہا وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس کی چاہوں چھین لوں اس سے۔ کرسی کوئی نہیں چھوڑتا، یہ مسجد کا ممبر بن جائے تو یہ ممبر ہی نہیں چھوڑتا، تو کرسی کہیں چھڑنی؟ تو کرسی کوئی نہیں چھوڑتا، تو اللہ فرماتے ہیں تنزع الملک ممن تشاء، پھر میں جس سے چاہتا ہوں اس کے نیچے سے کرسی نکال لیتا ہوں، کھینچ لیتا ہوں۔ تو ساری کائنات پر اللہ بادشاہ ہے۔ ان الحکم الا للہ، صرف اللہ کی حکومت ہے اس کائنات میں۔ کب سے ہے؟ للہ الامر من قبل ومن بعد، جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ کی حکومت تھی، جب کچھ نہ رہے گا تو اللہ کی حکومت رہے گی۔ آج جتنی بھی سائنس ہے حکومت اللہ کی ہے۔ ان الحکم الا للہ، صرف اور صرف اور صرف اکیلے اللہ بادشاہ کی حکومت ہے۔ دنیا میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہم جو چاہیں کر دیں۔ پیشاب روک کے دکھا دو، جو چاہیں کر دیں۔ ڈاریا لگاؤ، ذرا روک کے بھی کھا دو، انشاءاللہ پتلون ساری توڑی بھر جائے گی۔ ایک اللہ ہے، یفعل اللہ ما یشاء، جو تیرا رب چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، یہاں وہ ہوتا ہے جو تیرا اللہ چاہتا ہے۔ ان القوۃ للہ جمیعا، ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ساری حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ساری زمینوں پر آسمانوں پر اللہ کا قبضہ ہے۔ یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو روکا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، اگر اللہ تعالیٰ کی نظر ہٹ جائے تو یہ آپس میں ٹکرا کے تباہ و برباد ہو جائیں۔ الشمس تجری لمستقر لہا،
سورج کو چلایا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 12 لاکھ گنا زمین سے بڑا ہے سورج، 12 لاکھ گنا بڑا ہے زمین سے سورج، اور گیسز ہیں، کوئی ٹھوس چیز نہیں، گیسز ہیں، اور 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ اس کی رفتار ہے۔ تمہارے یہاں میل چلتے ہیں تو 6 لاکھ مائل فی گھنٹہ اس کی رفتار ہے، اور وہ گیسز ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ۔ سورج میں طاقت نہیں ہے کہ اپنی جگہ سے ذرا بھی ہٹ کے دکھا دے، چاند میں طاقت نہیں ہے کہ گھٹنا بڑھنا روک کے دکھا دے، ستاروں میں طاقت نہیں ہے کہ رک کے دکھا دے۔ ساری کائنات تو دوڑ رہی ہے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، دوڑ رہے ہیں۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے آسمانوں کو کھڑا کیا اور ہم اس کو پھیلا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں۔ یہ پھیلتی جا رہی کائنات، پھیلتی جا رہی ہے۔ تو مسلمان کا ذہن لا الہ الا اللہ ہے کہ سب کچھ میرے اللہ کا ہے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ تو اللہ عزت دے، اللہ بادشاہی، اللہ نے بہت سو فرعون کو حکومت دی، نمرود کو حکومت دی، حکومت تو جس کو چاہے دے دے۔ عزت یہاں سے آتی ہے، یہاں سے، دل سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک قانون بتایا ہے۔ پہلے یہ ذہن بنایا کہ یہاں سب کچھ تیرے رب کے ہاتھ میں۔ هو الذی سخر البحر، سمندروں کو قابو کیا ہوا ہے۔ کون ہے جو سمندر کی موجوں کو کنارے پہ آ کے روک کے دکھا دیتا ہے؟ کون ہے وہ؟ کون ہے جو پانی کو بھاپ بنا کے اٹھاتا ہے؟ اگر سمندر کا پانی کڑوا نہ ہوتا تو دنیا میں بارش نہ ہوتی، بارش نہ ہوتی۔ اگر سمندر کا پانی میٹھا ہوتا تو پوری دنیا میں اس پانی کی بدبو سے دنیا مر جاتی۔ تم تو ویسے ہی چاروں طرف سمندر میں ہو، تنوں تو پہلے ہلے چوس لے جانا ہے۔ پانی اگر میٹھا ہوتا تو اس میں گندگی پیدا ہوتی، اس میں بدبو پیدا ہوتی، وہ بدبو تباہ کر دیتی سب کو۔ اللہ نے اسے کڑوا بنا دیا، نمک ڈال دیا، اور نمک ڈالنے کا کام ہمارے ذمہ ہوتا۔ بھائی نمک پاؤ سارے، انگلینڈ والے دا تو اور کام ہی کوئی نہیں رہ جاؤنا، چاروں پاسے سمندر ڈو ڈو کے مر جانا ہی تساں۔ میں قربان جاؤں اس شہنشاہ پر کہ کیا اس کا نظام ہے کہ اس سمندروں میں نمک کیسے ڈالتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ جتنے دریا چلتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف، وہ زمین کے نمک کو کھینچتے ہوئے چلتے ہیں، اور زمین میں اللہ نے نمک کی تہ کی تہ، قیامت تک دریا چلتے رہے، نمک ختم نہیں ہوگا۔ تو وہ زمین کے کناروں سے، زمین کے نیچے سے نمک کو کھینچتا ہے پانی دریا کا، اور ٹرکوں کے ٹرک، ٹنوں کے ٹن لے جا کر سمندر میں ڈال دیتا ہے، اور چاروں طرف سے دریا وہ نمک لے کر سمندر میں ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا پانی کڑوا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں اور بارش ہوتی ہے۔ تو اللہ نے پہلے یہ ذہن بنایا کہ یہاں سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو عزت کیسے ملے گی؟ ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، ھذا صراط علی مستقیم، یہ راستہ ہے سیدھا میری طرف آتا۔ عربی قاعدے کے لحاظ سے ہونا چاہیے ھذا صراط الی مستقیم۔ الا کہتے ہیں طرف کو، اور اعلیٰ کہتے ہیں اوپر کو۔ ھذا صراط علی مستقیم، یہ راستہ ہے میرے اوپر سیدھا۔ یہ گجراتیوں کا ہے
وہ طریقہ لکھنے کا، مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اپنے بیان میں کہتے تھے میں نے اس پر خط لکھا، میں نے اس پر خط لکھا، اس نے مجھ پر خط لکھا۔ وہ گجراتی میں ایسے ہی ہوگا تو اس کو وہ اردو میں ویسے ہی ڈھال دیتے تھے، میں نے اس پر خط لکھا۔ ہمارے لیے تو عجیب سا لگتا ہے نا بھائی، وہ دوتے کی پائی ہو۔ یہاں ہذا صراط الی مستقیم، یہ راستہ ہے میری طرف سیدھا، لیکن اللہ لائے ہیں علی مستقیم۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت مطلب سمجھایا ہے، بہت خوبصورت، کہ میری طرف جو راستہ آتا ہے اس میں عزت چھپی ہوئی ہے۔ تو اگر الہ کہتے تو یہ مطلب نہ ادا ہوتا۔ اعلیٰ بلندی کے معنی میں ہوتا ہے، بلندی کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا علی مستقیم، اگر میرے راستے پر چلو گے تو یہ راستہ تمہیں بلندیوں تک پہنچا دے گا، عزتوں تک پہنچا دے گا، اور ساری بلندیاں نیچے رہ جائیں گی اور تم سب سے اوپر ہو جاؤ گے اگر میرے راستے پر چلو گے۔ اور میرے رب کا راستہ کیا ہے؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اس لیے میں نے آیت پڑھی تھی خطبے میں، فلا وربک، میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم۔ یہ کیا عجیب قسم ہے، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ ایسا لگتا ہے جیسے قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے اور جس کی قسم اٹھا رہا ہے وہ رب کوئی اور ہے۔ مجھے آپ کے رب کی قسم ہے تو خود، لیکن انداز کیسا ہے؟ فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ یہ عربی زبان میں یہ انداز وہاں اختیار کیا جاتا ہے جہاں بہت زیادہ محبت بتانی ہو، تو وہاں یہ طریقہ ہے۔ ہماری اردو میں یہ محاورہ نہیں ہے، اور فارسی میں بھی نہیں ہے، انگلش میں بھی نہیں ہے، کسی زبان میں نہیں ہے سوائے عربی کے۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم، کہ قسم اٹھانے والا خود ہو اور اس سے کہہ رہا ہو گل محمد مجھے آپ کے رب کی قسم۔ تو یہ اظہار محبت ہوتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے مجھے تیرے رب کی قسم۔ تو اللہ کے سوا کوئی اور رب ہے ہمارے نبی کا؟ میری بات سمجھ رہے ہو؟ وہ کچھ سرتا ہلاؤ، میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ خود رب ہے، خود قسم اٹھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے آپ کے رب کی قسم۔ یہ اظہار محبت کی آخری شے ہے۔ میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، یہ برمنگم والوں کو بتا دو جب تک آپ کی غلامی میں نہیں آئیں گے میں ان کا کوئی چیز ان کی قبول نہیں کروں گا۔ غلامی میں آنا پڑے گا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ کرنا پڑے گا۔ فلا وربک، میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کے فیصلے پر یہ راضی نہیں ہوتے مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے۔ تو میرے رب نے ہمیں راستہ بتا دیا کہ میرے نبی کا طریقہ تمہیں عزتوں تک پہنچا دے گا، عزتوں کی انتہا تک پہنچا دے گا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، جنگ میں قید ہو گئے روم کی، تو ایک رات موقع پا کے نکلے اور بھاگے، آگے دریا تھا، دریا پار کیا، اب آگے پتہ نہیں جانا کدھر ہے۔ سامنے شیر آ گیا، شیر نے تھوڑی اپنی آواز نکالی، دھاڑا، تو وہ کہتے ہیں ایھا الاسد
آپ تو کہو گے کہ مولوی صاحب پتہ نہیں کی گلاں کیتی جاندا ہے. یہ ہوا ہے. اے موبائل نہیں توڑا گلاں کردا. کبھی کسی نے سوچا تھا 30 سال پہلے؟ تو وہ تار جڑا ہوا تھا اللہ سے. ایھا الاسد انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے شیر میں اللہ کے نبی کا غلام ہوں، مجھے راستہ دکھا. تو شیر جعل یبسبس. یبسبس ہوتا ہے کیسے اپنی دم ہلانا. دم ہلانا ہوں کرنا، جیسے گھر میں پالتو کتے اور ایسے اپنی دم ہلاتے ہیں. تو شیر ان کو آ کے ایسے اس نے دھکا دیا اور اپنی دم ہلانے لگا اور آگے چل پڑا. چلتے 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 جہاں صحابہ کا لشکر موجود تھا وہاں جا کے پہنچا کے پھر کھڑا ہو کے ایسے دیکھنے لگا. جی ہن چھٹی ہے، چلا جاؤں. انہوں نے فرمایا اذهب جا. وہ واپس چلا گیا. یہ عزت ملی ہے در مصطفیٰ سے. سمندر کے کنارے پہنچے، آگے دشمن ہے جزیرے میں. دارین ایک جزیرہ ہے، کشتیاں کوئی نہیں، اور کشتیاں بنائیں تو اتنے میں دشمن تیار ہو جائے گا جنگ کے لیے. تو کیا کیا جائے؟ علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اترے، 2 نفل پڑھے، اور ہماری طرح نہیں کوئی لمبی دعا مانگی، 2 نفل پڑھے. یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم، 4 ناموں سے اللہ کو پکارا. عجزنا، ہمیں راستہ دے، ہم نے دشمن تک جانا ہے، تیرے لیے جا رہے ہیں. تو ایک دم سمندر کا پانی غائب ہو گیا اور کہا سم اللہ وقتہمو، پڑھو بسم اللہ اور کود جاؤ. ابو ہریرہ فرماتے ہیں فسمینا، ہم نے کہا بسم اللہ وقتحمنا، اور ہم نے اپنے اونٹ سمندر میں ڈال دیے. فما بل الماء اسفل خفاف ابلنا، اور سمندر نے ہمارے اونٹوں کے پیر بھی تر نہ کیے. عزت آسمان سے آتی ہے، اور وہ آتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے سے، ان کے راستے پر، ان کی راہوں پر چل کے. میرا مالک یہ عزت دیتا ہے کہ ساری کائنات اللہ مسخر فرما دیتا ہے. محترم بھائیوں اور بہنوں، انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو جاہل پیدا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتی ہے. اس میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے دنیا میں بھیجا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. اس کے بالمقابل باقی مخلوق کے لیے اللہ کا فرمان ہے ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا. چونٹی 1 سینٹی میٹر سے زیادہ نہیں دیکھ سکتی، لائن بنانا کہاں سے سیکھ کر آتی ہے. سانپ طاقت پکڑتے ہی کہاں سے اسے پتہ چلتا ہے کہ میرے منہ میں زہر کی تھیلی ہے. چوہا بل سے نکلتا ہے اور پہلے دن بلی کو دیکھتے ہی بھاگ کے واپس چلا جاتا ہے. یہ علم وہ کہاں سے لیتا ہے؟ یہ ہے ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا. اب چونکہ ہمارا امتحان ہے تو اللہ تعالیٰ نے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا کہ ہم نے آپ کے سامنے 2 راستے کھولے ہیں، ایک شکر گزاری کا ہے، ایک ناشکری کا ہے. تو جس راستے کو اختیار کرو گے اس کے اسباب مہیا ہیں. تو ایک تو انسان علم سے چلتا ہے اور علم باہر سے ملتا ہے. میرے چھوٹے بچوں کو یہ شوق ہے بلیوں کا، تو وہ کافی ساری بلیاں انہوں نے پالی ہوئی ہیں. تو اتنا سا ہوتا ہے وہ بلی کا بچہ اور رینگتے 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 ماں کی چھاتی پر چلا جاتا.
نہ ماں کو پتہ ہے کہ اس کو کیسے لاؤں، وہ بس ایسے ہو کے لیٹ جاتی ہے، اور یہ آنکھوں دیکھ کے حیران ہوتا تھا۔ پھر اس پر فر ہے، وہ ایرانی بلیاں ہیں، موٹی فر ہے، اس میں سے چھاتی کو ڈھونڈتے ہیں اور اتنا ان کا قد ہوتا ہے۔ یہ کہاں سے سیکھیں؟ کتے کو زخم لگتا ہے چاٹنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کی، ہمارے نبی کا فرمان ہے کتا اگر برتن کر جائے ناپاک تو 7 دفعہ دھو وہ، کہ اس میں ایسے جراثیم ہیں، ایسے اس کے اندر بیکٹیریا ہیں یا جو بھی ایسی ہیں جو زہریلے ہیں، تو وہ جب زخم کو چاٹتا ہے تو اس کا زخم ہیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، جہاں اس کی زبان نہیں پہنچتی وہاں وہ پیپ پڑ جاتی ہے۔ تو یہ میں چھوٹی سی ایک مثال دی تھی۔ اب علم، اب ہمارے سامنے ایک دنیا اللہ نے کھول دی اور ایک دنیا اللہ نے چھپا دی، اور اس کے بارے میں کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، بلکہ مجھے ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قال عیسیٰ ابن مریم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا الدنیا 3 ایام، دنیا 3 دن ہے، یوم امس مضى، ایک دن گزر گیا، ما بیدک منہ شیء، کبھی واپس نہیں آئے گا، یوم غدن، ایک کل ہے، فلا تدری تدرکہ ام لا، اس کے بارے میں تمہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ تمہارا ہے یا قبر کا ہے۔ کتنے سورج کو ڈوبتا دیکھتے ہیں، طلوع ہوتا نہیں دیکھتے، کتنے طلوع ہوتا دیکھتے ہیں، ڈوبتا نہیں دیکھتے، دوپہر دیکھتے ہیں، شام نہیں دیکھتے۔ تو الدنیا 3 ایام، دنیا 3 دن ہے، یوم امس مضى، ایک گزر گیا، ما بیدک منہ شیء، کبھی واپس نہیں آئے گا، یوم غدن، کل، فلا تدری تدرکہ ام لا، پتہ نہیں تمہارا ہے یا قبر کا ہے، وَيَوْمٌ أَنْتَ فِيهِ، ایک دن وہ ہے جس میں تم چل رہے ہو۔ آج کیا دن ہے؟ پیر ہے، منگل ہے، ہاں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یوم انت فیہ فاغتنمہ، تیری زندگی ایک دن ہے، اس کو قیمتی بنا لے۔ اب اس پر آ کر دار و مدار ہوگا کہ میرا لائف سٹائل کیسا ہے۔ یہ ہوٹل بہت خوبصورت ہے، اور میں یہاں 2 دن کے لیے اسی کانفرنس کی وجہ سے میں آیا، یا میں 8ویں کلاس میں پڑھتا، 9ویں کلاس میں میں آیا تھا یہاں سے سیر تفریح کے لیے، تو اس وقت یہ نیا نیا بنا تھا، تو میں اور میرے ایک دوست نے یہاں ناشتہ کیا تھا، پھر ہم آگے مری چلے گئے تھے۔ اس کے بعد 58 سال کے بعد میں دوبارہ اس ہوٹل میں آیا آپ حضرات کی برکت سے۔ تو میں، یہ ہوٹل ہے، مجھے کوئی غرض نہیں کہیں پانی لیک ہو رہا ہے، کہیں ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، کہیں میٹر تیز چل رہا ہے، کیونکہ میں مسافر ہوں، میرے پاس 2 دن ہے، میں نے کل چلے جانا ہے۔ تو اب میری ترجیحات بالکل اور ہیں۔ ایک ہی عملہ ہے جنہوں نے یہیں رہنا ہے، ان کی ترجیحات بالکل اور ہیں۔ تو زندگی بدلنے کے لیے پہلے سوچ بدلنی پڑے گی کہ یہ دنیا ایک دن ہے، تو ایک دن میں کیا کچھ کر سکتا ہوں؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بڑے نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی وہ کم نکلے۔ تو ایک دن میں کیا کر سکتا ہوں؟ لہٰذا میں اس زندگی کے لیے کچھ کروں جہاں مجھے رہنا ہے۔ تو پھر میری سوچ، میری ترجیح اور ہو جائے گی۔ انبیاء علیہ السلام 1,24,000 کی تعلیم یہ ہے کہ دنیا گزرگاہ ہے، دنیا مسافر خانہ ہے، اجل ہی نے چھوڑا، اجل عربی میں کہتے ہیں موت کو،
اور کسرا اور تھا ٹائٹل ایران کے بادشاہوں کا، دارا بھی ایران کا بادشاہ تھا. تو اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، یعنی موت نے کسی کو بھی نہ چھوڑا. اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا. پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تو یہ پہلے ترجیحات بدلیں کہ میں یہاں مسافر ہوں یا مقیم ہوں، کیونکہ مسافر کی ترجیحات میں منزل ہوتی ہے اور مقیم کی ترجیحات میں یہ مجھے خیال کیسے آیا. یہ عجب سٹوری. میں جماعت میں گیا ہوا تھا، جو ہماری جو تبلیغی جماعت ہے اس میں سے رمضان شریف کا مہینہ تھا. ہم مسافر تھے، شہری میں جو مل جاتا تھا کھا لیتے تھے. تو آخری روزے میں گھر پہنچا تو سحری میں اٹھتے ہی مجھے خیال آیا پراٹھا کھانا ہے. تو ایک دم مجھے سٹرائک ہوا کہ پچھلے 26 دن تجھے پراٹھا خیال میں نہیں آیا، آج تجھے پراٹھے کا خیال کیوں آیا؟ تو یہ مضمون اللہ نے میرے اوپر کھولا کہ مسافر کی سوچ اور ترجیحات اور ہوتی ہیں اور مقیم کی ٹھہرے ہوئے کی سوچ اور ترجیحات اور ہوتی ہیں. تو معاشرے میں جو ایک انارکی ہے اور ایک ظلم و ستم کی فضا ہے پوری دنیا میں، ہر جگہ ظلم کی شکل کچھ اور ہے، کہ وہ اسی کو یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. انہیں صرف دنیا کی زندگی کا پتہ ہے، یہ جانتے نہیں کہ زندگی تو موت سے شروع ہوتی ہے. اعلموا، اللہ تعالیٰ کہتا دھیان سے سنو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما فی الآخرة عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اور میرے نبی نے کہا مالی وللدنیا ما انا والدنیا الا کراکب استظل تحت شجرت ثم راح وترکها، کہ بنانے والا کہہ رہا ہے کھیل ہے، تماشا ہے اور وقت کا ذائق کو برباد کرنا ہے، مال کی دوڑ ہے، عزت کی دوڑ ہے، کرسی کی دوڑ ہے، اور آخر میں موت ہے تو ہر شے تو یہیں چھوڑ کے چلے گئے. کیا ہے وہ پرانی اردو ہے، ٹک حرص و ہوس کو، ٹک کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں اکبر نذیر آبادی، بدیس بدیس پھرے مارا قزاق ڈاکو اجل موت. قزاق ڈاکو، قزاق اجل کا لوٹے ہے کیا دن رات بجا کر نقارا. کیا لوٹے ہے؟ زندگی لوٹے. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، یہ جانوروں کے نام ہیں. کیا گونی پلہ سر بھارا، یہ اجناس کے تولنے کے اوزان ہیں، گندم چاول موٹ. آگے کا کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا. بنجارا کسے کہتے ہیں؟ کہ جب یہ سڑکیں نہیں تھیں اور یہ سارے ذرائع نہیں تھے تو موبائل بازار چلتا تھا. جیسے موبائل فون ہے، موبائل بازار چلتا، پورا بازار ہوتا تھا اور اس میں وہ قافلہ ایک جگہ جا کے اسٹے کرتا تھا. پھر لوگ اطراف سے آ کر اپنا سامان لیتے تھے اور وہ 2-3 دن رہ کے جب چلا جاتا تو پیچھے وہی اجاڑ سنسان. تو سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. تو میرے عزیزو، پہلی ترجیحات ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ زندگی فانی ہے اور مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے تو گھر ہی نہ بنایا ساری زندگی، اور ایک پیالہ رکھا ہوا تھا پانی پینے کے لیے، وہ بھی دیکھا وہ ایک آدمی نہر کے کنارے ہاتھوں سے پی رہا تو پیالہ بھی پھینک دیا، ان کے پیالے دی بھی لوڑ کوئی نہیں. میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا بنیاد بنا گئے اس سے میں نے اپنی بات کو شروع کیا ہے کہ الدنیا ثلاثۃ ایام، دنیا 3 دن ہے، ایک گزر گیا ہے آئے گا نہیں.
ایک آنے والا اس کا پتہ نہیں، ایک جو ہے اس کو غنیمت جانے، اور اس میں مجھے کیا کرنا ہے، اس سے آپ اچھے انسان بنیں گے۔ ہمایوں کیا کر رہا ہے، اس سے میں گرنا شروع ہو جاؤں گا۔ میں کیا کر رہا ہوں، جس کو ہمارے شاعر مشرق نے کہا ہے، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ تو اپنی ذات سے شروع کرنا ہے، یعنی اس کے لیے آپ کانفرنسیں کرتے رہیں تو ہم ایسا ہی ہے جیسے ہم پانی میں مدھانے چلا رہے ہیں کہ کوئی مکھن نکل آوے، کوئی نہیں نکلنا، تھک ہی جاؤں گا۔ میری ذات سے کام شروع ہوگا، میں طارق جمیل، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے سچ بولنا ہے، مجھے دھوکہ نہیں دینا ہے، میں نے رزق حلال کمانا ہے، میں نے اخلاق اچھے کرنے ہیں، میں نے درگزر کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تمہیں ایک تھپڑ مارے دوسرا گال آگے کر دو۔ تو مجھے اپنی ذات سے شروع کرنا ہے تو معاشرے میں تبدیلی آئے گی۔ ہماری اللہ نے دو آنکھیں بنائی ہیں، ایک سے دوسروں کی خوبیاں دیکھو، ایک سے اپنے عیب دیکھو۔ ہم نے دونوں فکس کر دی ہیں، لوگوں کی برائیاں دیکھنے پر خدا ہیں لوگ، شعر سننے والا، خدا ہیں لوگ گناہوں ثواب دیکھتے ہیں، سو ہم تو روز ہی روز حساب دیکھتے ہیں۔ اور خاص طور پر مولوی بیچارہ تو بڑا ہی روز حساب دیکھتا ہے، اے کی کیتا تھا، اے کی کیتا۔ تو خدا نہ بنے، خدا نہ بنے، عبد بنے، بندہ بنے۔ اور انسان پیسے سے بڑا نہیں بنتا، نسل سے بڑا نہیں بنتا، انسان انسانی کردار سے بڑا بنتا ہے۔ اور انسانی کردار میں ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت وہ سچائی ہے، وہ دیانتداری ہے، وہ الفت و محبت ہے، وہ معاف کرنا، درگزر کرنا ہے، وہ اپنے لہو کے گھونٹ پی، زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، زخم پہ زخم کھا کے جی، اوہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ ہمیں مجھے کیا کرنا ہے، مجھے ہمایوں نے گالی دی، اب مجھے کیا کرنا ہے، اس پر میرا فیصلہ ہوگا۔ میرے ساتھ فلاں نے دھوکہ کیا، مجھے کیا کرنا ہے، اس پر میرا فیصلہ ہوگا۔ تو برائی کا جواب جیسے فرما رہے تھے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دو، ادفع باللتی ہی احسن۔ اس کو ہمارا قرآن یوں بیان کرتا ہے کہ برائی کا جواب سب سے اعلیٰ اچھائی سے دو، برائی کا جواب سب سے اعلیٰ اچھائی سے دو، پھر آپ کا قد بڑا ہوگا۔ آپ کے آگے پیچھے گارڈ ہوں، آپ کے آگے پیچھے جھنڈے لہرا رہے ہوں، آپ کے پاس بہت بڑے کاروبار ہو، اس سے آپ مالدار بنے ہیں، اب آپ کا قد 6.5 فٹ ہو، اس سے آپ ہمایوں کی طرح لمبے ہوئے ہیں، اچھے انسان نہیں ہوئے۔ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو صفات والا ہوتا ہے، چاہے وہ 4 فٹ کا ہو، 3.5 فٹ کا ہو، اور اس کے پاس کھانے کو پیسہ بھی نہ ہو، روٹی بھی نہ ہو۔ انسانیت کی معراج ہے اس کی اپنی صفات۔ انسان قداور بنتا ہے صفات کے ساتھ۔ ایک صحابی آئے، یہاں بیٹھے، آمین، یا رسول اللہ مت دین، یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے کہا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق۔ وہ یہاں سے اٹھا اور یہاں آ کے بیٹھا، یا رسول اللہ، آپ نے یوں دیکھا، مت دین، دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق۔ پھر وہ یہاں سے اٹھا اور ادھر آ کے بیٹھا، یا رسول اللہ مت دین، دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق۔ کوئی بڑا ہی جاندار بندہ ہی، وہ یہاں سے اٹھا اور پیچھے جا کے بیٹھ گیا، کہتا یا رسول اللہ مت دین۔ اور ہمارے نبی کی عادت تھی جب کہ ان کو دائیں بائیں آگے پیچھے سے بولا تھا تو ایسے نہیں کرتے تھے، ہاں بھائی بولو، جیسے بھائی یہ بچہ مجھے بلائے تو میں اتنا ہی کروں گا، ہاں بھائی بولو۔ جب ہمارے نبی کو کوئی مخاطب کرتا تھا کہ یا رسول اللہ، تو آپ پورا اس کی طرف مڑتے تھے، جی فرمائیے، ایسے۔ تو وہ پیچھے تھا تو آپ پورا اس کی طرف ایسے مڑے، ہاں بھائی
تینوں سمجھ کداں آئے گی؟ اس سے آپ نے فرمایا وہ تو کب سمجھے گا؟ وَهُوَ اللہ تغضب، وہ دین یہ ہے کہ غصے کو پی جایا کر۔ میرا دین تو یہ سکھاتا ہے۔ تو ہم اپنی راہوں سے دور چلے گئے، اتنا دور چلے گئے کہ بھولنا ہی بھول گئے کہ ہم کس راہ کے مسافر تھے اور کن راہوں پہ ہم چل رہے ہیں۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ تمام احباب کا، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، آپ کے ساتھ حسن سلوک میری آخرت بنانے کا بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا میرے لیے ذخیرہ ہے۔ ہارون رشید کے جو طبیب تھے، شاہی طبیب بخت شروع، ایرانی اور پارسی، انہوں نے تو نہیں کہا دی سر لا دیو تو جنت چلے جاؤ۔ رواداری، محبت، انسانیت، انسان تو نام ہی ہمدردی کا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے کا ہے۔ تو ایک چھوٹا سا نقطہ بتایا کہ اپنی ذات سے شروع کریں۔ ہم اگر اندھیرے نہیں دور کر سکتے تو اپنے ذمے کی شمع جلا کے چلے جائیں۔ وہ کبوتر نے نا ابراہیم علیہ السلام کی آگ پہ چونچ میں پانی دے کر ڈالا، کبوتر کو بھی پتا تھا آگ نہیں بجھے گی۔ مجھے بھی پتا ہے، میں 20-21 سال سے اس مضمون کو بیان کر رہا ہوں، محبت محبت محبت، اور کوئی خاص رزلٹ کوئی نہیں ہے، لیکن میں جب بھی مایوس ہوتا ہوں تو میں ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے کبوتر کو یاد کرتا ہوں کہ اس کو بھی پتا تھا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے چند قطرے کیا کریں گے، لیکن اس نے وہی گرا دیا۔ تو اللہ نے کبوتر کی محبت پوری دنیا کے انسانوں کے دل میں ڈال دی۔ تو اب میں اپنے حصے کی، اگر میں اندھیرے دور نہیں کر سکتا تو میں اپنے حصے کی شمع تو جلا دوں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخور تو ہو سکوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت اعلیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس کام کو اللہ آگے بڑھانے کا ذریعہ ہم سب کو بنائے۔